السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں عبادت اور استعانت، مدد طلبی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اور وہ حق ایسے طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں کسی غیر کی ذرا بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندگی کی نسبت سالک کے مقام کا منتہا ہوا کرتی ہے، یعنی سالک کے مقام کا انتہا ہوا کرتی ہے، اور کوئی مقام درجہ اس سے بلند تر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کامل بندہ ہو جانا انسانیت کی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ صلاۃ والسلام کو عباد اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے بندے کہا گیا ہے، اور خود کلمہ شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ و رسولہ کہا گیا ہے، اور اس لقب سے پکارا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کامل ترین بلکہ اکمل ترین بندے اور رسول ہیں۔ جب معراج کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھا، اے پیارے رسول، تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، آپ مجھے عبد کہہ کر مخاطب کریں، آپ کا عبد کہنا مجھے بہت محبوب ہے۔ اس عبد کے لفظ کے اندر بڑی عاجزی جھلکتی ہے، انکساری جھلکتی ہے، اور آیت کا دوسرا جز کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی اقرار عبادت کے بعد اللہ سے مدد طلبی کی درخواست کرنا سالک کا مقام تمکین ہے، اور مقام تمکین اس نفس کی کیفیت کو کہتے ہیں جو مسلسل عبادت اور کثرت ذکر و فکر کی وجہ سے نفس میں پختہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت سالک کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کے حاصل ہو جانے کے بعد عبادت میں ہمیشگی آ جاتی ہے۔ وہ ہمیشگی کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عمل جب شروع کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتا ہے، اور اس عمل کے اندر اخلاص والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی کیفیت والے کو صاحب تمکین کہا جاتا ہے۔ ایاک نعبد میں سالک کا مقام ظاہر ہوتا ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں صاحب تمکین کا مقام مفہوم ہوتا ہے جو عبادت پر مزید استعانت طلب کرتا ہے، مزید مدد طلب کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔